دین تو کہہ رہا ہے، واضح ہے، اور اس کی ریزننگ ریشنل بھی سمجھ میں آتا ہے والدین کے ساتھ کیوں حسن سلوک ہو۔ موجودہ تمدن میں میرا مشاہدہ تو یہ ہے کم سے کم کہ اب جو نسل پروان چڑھ رہی ہے، جو جین زی ہے، وہ والدین کو کے ساتھ اپنے تعلق کو افادیت کی جگہ پہ محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ایک دو آزاد لوگ تھے، انہوں نے شادی کی، شادی کر کے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہم سے کھیلا، ہم سے خوش ہوئے، ہم سے لطف اٹھایا۔ اب ہم جوان ہو گئے ہیں، گویا افادیت کا تعلق ہے، جب تک ان کو ہماری ضرورت تھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہمیں ضرورت ہوگی ہم رکھیں گے۔ جو حسن سلوک کی قرآن دعوت دے رہا ہے، بظاہر وہ اب دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیا یہ آج ہی نظر نہیں آتا؟ یہ قدیم تمدن میں بھی اسی طرح سرکشیاں بدل جاتا تھا۔ اچھا، اس میں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو والدین کے خلاف جنگیں کرتے لوگ نظر آئیں گے، اپنے باپ کو ذبح کرتے لوگ نظر آئیں گے، گھروں سے نکالتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ یعنی یہ سب چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر وہ سرکشی موجود ہے۔ اب اس سرکشی کو روکنے کے لیے سوسائٹی بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی انسان جس معاشرے میں جی رہا ہوتا ہے، اس معاشرے کی اقدار سے بغاوت کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ پرانے تمدن میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور معاشرتی اقدار اپنی حفاظت کا ایک نظم بنائے ہوئے تھے، اور یہ چیزیں تہذیبی روایت میں ڈل جاتی تھیں، تو اس کے نتیجے وہ جو سرکشی انسان کے اندر ہے وہ بڑی حد تک کنٹرول ہو جاتی تھی۔ موجودہ زمانے میں جو تمدن ہے وہ اصلاً جس چیز پر استوار ہے وہ خاندان نہیں ہے، وہ برادری نہیں ہے، وہ قبیلہ نہیں ہے۔ اس میں انسان الگ الگ ہو گیا ہے، اور آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ جدوجہد ہوتی ہے کہ وہ الگ ہو جائے، ہاں، انڈیپینڈنٹ، بالکل صحیح۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اس کی پرائیویسی میں کوئی اور شریک نہ ہو جائے، وہ اپنی زندگی اپنے طریقے پر گزارے۔ تو اصل میں ہم والدین کی حیثیت سے یہ سبق اپنے بچوں کو خود دے رہے ہیں۔ یعنی ہم جس وقت ان کو لے کر پرورش کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے مرحلے میں خود اپنے آپ کو کاٹا ہے، اور جب اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے تو پھر کچھ دیر تک بچے محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے والدین ہیں، اور بعد میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور انسان کو ان کو بار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بدلتے ہوئے تمدن کے تقاضوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ جتنی پہلے ضرورت تھی اس کی یاد دہانی کی، اس سے زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی کتاب ہماری زندگی میں زندہ رہتی ہے اور اس سے ہمارا زندہ تعلق رہتا ہے تو یہ چیز بھی باقی رہے گی، لیکن اس کی تذکیر کی ضرورت بہت بڑھ گئی، کیونکہ یہ چیز تہذیبی روایت اور تمدنی تقاضوں سے الگ ہو چکی۔